ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی، وسعت اللہ خان اور زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. حسب معمول پروگرام میں ہم آج غزہ کی صورتحال کی بات کریں گے. اس کے علاوہ پاکستان میں ورکنگ ویمن کی تعداد جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، لیکن چیلنجز بھی ہیں، اس پر بھی ہم پروگرام میں بات کریں گے. لیکن پہلے کچھ سیاسی حال و احوال. آج بلاول بھٹو صاحب نے خطاب کیا ہے گڑھی خدا بخش نے، میں اس کی بھی ہم بات کریں گے. لیکن جو سب سے جوسی خبر رہی آج کی، اور غالباً سب سے افسوسناک اور شرمناک بھی، وہ اڈیالہ جیل کے مناظر ہیں. جب شاہ محمود قریشی صاحب کو رہائی سے پہلے ہی گرفتار کیا گیا، دھکم پیل ہوئی، پولیس والے پنجاب پولیس کے جو ہیں انہوں نے ان کو زبردستی بختر بند گاڑی میں ڈالا اور نامعلوم مقام پہ لے گئے. بعد میں پتہ چلا کہ انہیں تھانہ کینٹ منتقل کیا گیا ہے. اب یہ مناظر ظاہر ہے افسوسناک اور شرمناک اس لیے کہ جو بھی ہے شاہ محمود قریشی جو ہے وہ 2 دفعہ ملک کے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، سینئر سیاستدان بھی ہیں. اور یہ بالکل نظر آیا کہ کورٹ کے جو احکامات ہیں کس طرح ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، ہم پچھلے 6-7 ماہ میں بار بار یہ دیکھتے رہے ہیں کہ جن افراد کو نشانہ بنانا مقصود ہو، انہیں سزا دینا مقصود ہو، جب ان کو ایک کیس میں رہائی ملتی ہے تو دوسرے کیس میں ان کو دھر لیا جاتا ہے. پری اریسٹ بیل کا تو ہم سنتے آئے ہیں جی، پری اریسٹ بیل، پری ریلیز اریسٹ، ہاں، اور وہ بھی اللہ جانے کس کیس میں. لیکن اب اگر ہم نہیں، یہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ وہی 9 مئی کو جو انہوں نے جو کچھ کیا تھا شاہ محمود قریشی صاحب نے، یہ اس کی پاداش ہے. دیکھیں مقصد تو یہی ہے نا. اچھا، اور کل جب ان کی ضمانت کی درخواست منظور ہو گئی تھی تو ڈپٹی کمشنر نے MPO جاری کر دیا، بڑی کام کی چیز ہے. اور پھر اس کے بعد آج جو ہے وہ تھانے میں تازہ وہ FIR لے آیا کہ نہیں سر آپ ٹھیک ہے، وہاں سے تو آپ ہو گئے ہیں، لیکن یہ نیا آئیے چلیے ہمارے ساتھ. تو یہ جو رولر کوسٹر ہے یہ ہے. اچھا، اس کا خاصا نوٹس لیا گیا ہے سیریسلی، بہت اوپر سے نیچے تک. مثلا ڈاکٹر عارف علوی صدر پاکستان، انہوں نے کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ ملک کے سابق وزیر خارجہ تھے اور اس لیول کا آدمی اس طرح کے سلوک کا ہرگز مستحق نہیں ہو سکتا. پاکستان کو ایسا ملک نہیں بننا چاہیے جہاں احتساب اور باس پرس کے خوف کے بغیر بنیادی حقوق کچلے جا سکتے ہوں. پاکستان کو ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا. یہ بڑا ڈائریکٹ انہوں نے بات کی ہے. کون سے دن؟ یہ دن 28. اچھا، پھر اس کے علاوہ وہ جو آپ نے بات کی کہ جی یہ صرف شاہ محمود کا مسئلہ نہیں، جو کورٹ کے آرڈر تھے وہ بھی پامال ہوئے. جبران ناصر صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ آج صرف شاہ محمود قریشی کو نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ٹھڈے مارے گئے ہیں. شاہ محمود قریشی نہیں بلکہ سپریم کورٹ کی ساکھ زیر حراست ہے. اور ایک اور معروف ایکٹیوسٹ ہیں عمار علی جان، انہوں نے کہا ہے کہ یہ گرفتاری نہیں، کھلم کھلا اغوا ہے، ایبڈکشن ہے. اچھا، یوسف رضا گیلانی آپ جانتے ہیں کہ ملتان میں ان کے سیاسی حریف ہیں، لیکن ان کے بھی جو صاحبزادے قاسم گیلانی اور جو صاحبزادی ہیں فضہ بطول گیلانی، انہوں نے اس سلوک کی شدید مذمت کی ہے کہ یہ کسی طور پہ بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. اچھا، ڈیفینڈ جو کر بھی رہے ہیں، ڈیفینڈ تو کوئی نہیں کر رہا ہے سچ، لیکن پھر وہ ہو جاتا ہے نا کہ یار اچھا اس کے ساتھ بھی یہ کیا تھا، اس کے ساتھ بھی یہ کیا تھا. لیکن اب اس میں تو، اور یقیناً ہم بھی یہ بات کریں گے اور ہم نے بات یہ ماضی میں بھی کی ہے کہ this has happened in the past، لیکن جس طرح اس وقت ہو رہا ہے اور بالخصوص 9 مئی کے بعد جس طرح ہو رہا ہے، اس کی مجھے تو کم از کم میرے تو پہلے بہت ہی کھلا سین ہے نا، نہیں اس سے زیادہ کھلا ہو نہیں سکتا. ابھی دیکھیں یہ شاہ محمود قریشی صاحب تو ایک بہت پرومیننٹ فگر ہے، ختیجہ شاہ کے کیس لے کے، اور اس طرح کے درجنوں بے شمار. اب تو گنتی بھی یار میں تو یہ کہہ رہا ہوں، آپ اسلام آباد پولیس کا، یہ پنجاب پولیس کا یہ دیکھ بھی لیں. ابھی جو پورا جو دھرنا لگا ہوا ہے بلوچ یکجہتی مارچ والا، ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے، مطلب ہم دیکھیں نا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سینئر سیاستدان ان کے ساتھ ہوا ہے تو یہ زیادہ شاکنگ ہے. اچھا، یہ ہم پولیس کی کارروائی ہوتا ہے، صحافی نہیں کہہ رہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل اورنگزیب ہیں، آج ان کے سامنے پٹیشن پیش ہوئی کہ جو گرفتار ہیں اس دھرنے کے، بلوچ دھرنے کے، وہ کہاں ہیں بعض لوگ. تو انہوں نے مجسٹریٹ ہیں، انہوں نے سے کہا کہ یہ جو 34 کا آپ نے فگر دیا ہے نا کہ جی ان کی شناخت نہیں ہو رہی، یہ شناخت جو ہے آج ان کی مکمل کریں.
اور پھر SSP اسلام آباد کو انہوں نے ہدایت کی کہ بلوچ مظاہرین سے دشمنوں والا سلوک نہ کریں، وہ پاکستانی ہے. اور پھر انہوں نے ایک سوال کیا کہ کچھ مظاہرین پہ سختی کیوں کی جاتی ہے اور کچھ مظاہرین جو ریڈ زون میں بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں ان سے نرمی کیوں برتی جاتی ہے. پھر انہوں نے پوچھا کیا یہ جو بلوچ مظاہرین انہوں نے کسی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، کسی افسر کو زخمی کیا کیوں ایسا ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. تو یہ تو اب جو ہائی کورٹ کا جج ہے وہ سوال اٹھا رہا ہے. جی بالکل، اور پہلے بھی سوال اس طرح کے پوچھے گئے ہیں. اب دیکھیں، اب یہ جو ہم نے دیکھا ہے جو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ، اور اگین وہ جو باقی جتنے بھی مثالیں دی ہیں، ختیجہ شاہ، سو آن اینڈ سو فورتھ، اب جب بھی ایسا ہوتا ہے تو ہمیشہ یہی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں نا کہ کتنی شرمناک ہے، اس سے کس قسم کا امپریشن دیا جا رہا ہے. یا جو کر رہے ہیں ان کو پرواہ نہیں ہے کہ یہ شرمناک ہے یا نہیں ہے، نہ ہی ان کو پرواہ ہے کہ کیا امپریشن دیا جا رہا ہے، کیونکہ جو گیم پلان ہے اس کے مطابق چلنا ہے. اور گیم پلان یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی پی ٹی آئی ختم ہو جائے. آپ چاہتے ہو کہ پی ٹی آئی کو کچھ ملے، لیکن گلا دبایا جائے، گلا گھونٹا جائے، چوک کیا جائے، اسٹرینگل کیا جائے، اور پھر کچھ جتنے بھی کینڈیڈیٹس اس ساری جالوں میں سے اسنیکس اینڈ لیڈرز ہیں نا، لیکن لیڈر کم ہے، سارے اسنیکس ہی ہیں، تو جو بچ گئے ان کو پھر آپ تھوڑی سی سیٹیں ویٹیں دے دیں اور 5 سال بولنے دیں جو بھی بولنا ہے. اچھا، ابھی یہ جو باہر سڑکوں پہ جو بحث ہو رہی ہے وہی کہ جی کہ کیا الیکشن ہو رہا ہے نا، لوگ بار بار یہی پوچھ رہے ہیں. آج میں چینل پہ دیکھ رہا تھا، پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا دیکھیں جی ابھی بھی یہ الیکشن ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. تو پوچھا کیسے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں جس طرح ہمارے یہاں یہ کورٹ کے بینچ ٹوٹ جاتے ہیں، اس طرح اگر الیکشن کمیشن ٹوٹ گیا. تو میں نے کہا اچھا. تو انہوں نے کہا جی اگر آپ کے یہ جو 3-4 کمشنرز نے ریزائن کر دیا یا ریزائن کروا دیا گیا. اچھا، مطلب لوگ الگ الگ تھیوریز لے کے آ رہے ہیں، بنتی ہے مطلب ہر طرح کی تھیوریز آ رہی ہیں کہ کیسے جواز بن سکتا ہے الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کا. ہم اب تک یہ کہتے آئے ہیں، جو میرا بھی خیال ہے، کہ اگر مقصود ہے پی ٹی آئی کو بالکل کٹ ٹو سائز کرنے کا، عمران خان الیکشن میں کنٹیسٹ نہ کریں، بلے کا معاملہ دیکھتے ہیں کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے. اگر اس سے اگلوں کو اطمینان ہے کہ رزلٹ ہمارے مطابق آئے گا، ہاں، تو ہم کرا دیں گے الیکشن. لیکن اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ پارٹی خراب بھی ہو سکتی ہے، تو پھر اب پارٹی خراب کرنے کی بات کیونکہ آپ نے چھیڑی ہے، تو پارٹی کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ اچھا، ایک تو دیکھو یہ جو ساری بلیٹنٹ نیکڈ ڈسپلے آف فورس اینڈ پاور ہے نا، مقصد تو ہوتا ہے نا انٹیمیڈیٹ کرنے کا کہ سب چپ ہو جائے. اچھا، چپ تو کوئی نہیں ہوا، لیکن رائٹ، ابھی میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، رائٹ، جو کل ہم نے بات کی تھی، آپ نے کسی نے بات کی تھی کہ جتنے کاغذات نامزدگی درج ہوئے ہیں وہ ایک ریکارڈ ہے، رائٹ، پی ٹی آئی کا. اب اس کی جو بھی وجوہات ہوں، ہر سیٹ پہ سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، 15-15، ہر سیٹ پر 15-15. اچھا، اب یہ جو پورا پھر کیا کہتے ہیں، اچھا پھر بلہ چھین لو، ٹھیک ہے، تو یہ مطلب کاغذات چھین لو، کاغذات چھین لو، اور پھر بلہ ہی چھین لو، اور پھر بلہ ہی چھین لو. لیکن اگین وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. They are putting up a fight and a very spirited fight. یار ماننے کی بات ہے. سوشل میڈیا کا بھی بالکل درست استعمال کیا جا رہا ہے. یہ جو ساری کاغذات نامزدگی والی جو شور مچا ہے، یہ اس لیے وجہ ہے نا کیونکہ آپ نے پروٹیسٹ کی سوشل میڈیا پر، یہ بھی وہاں سے ہی وائرل ہوئی. اچھا، آپ کا لیڈر جیل میں ہے لیکن آپ اے آئی کے تھرو بھی ان کی اسپیچز کروا رہے ہیں. تو جہاں پر بھی ایک ہے نا، یہ ایک پرانا طریقہ، دہائیوں پرانا طریقہ، جس میں اب پچھلے 6-7 ماہ میں تو سب طریقوں کو ایک ساتھ استعمال کیا گیا ہے نا آلموسٹ. اچھا، ذرا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھی تک خان صاحب کی بھی جو سیاست رہی، انہوں نے ہر بندے سے پنگا لیا، ہر ادارے سے لیا، لیکن ابھی بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ریلیف آ رہا ہے، تو وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ عدلیہ سے آ رہا ہے. جہاں پہ اگر کہیں پہ کسی کیس میں ضمانت ہو رہی ہے، یا ایون یہ پشاور ہائی کورٹ کا کل کا فیصلہ، تو گھوم پھر کے اب بھی نظریں جا کے سپریم کورٹ پہ ہی رکیں گی کہ جی وہاں سے ہمیں ریلیف مل جائے، ہمیں الیکشن لڑنے کی اجازت مل جائے. اور وہ دیکھیں 2018 میں جتنا فکس میچ تھا عدلیہ کا اور ہمارے فیصلہ سازوں کا، وہ اب اس دفعہ نہیں ہے. تو یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، یہ ہمارے لیے ایک سلور لائننگ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عدلیہ اپنے آپ کو اسرٹ کرے، اور 8 فروری کو تھوڑی بہت جو ہے نا لیول پلینگ فیلڈ اگر پرووائڈ کر سکتی ہے، وہ کم از کم یوں تو نہیں، کم از کم یہ تو نہ ہو. یوں کر دو یار. 8 فروری کی جو ڈیٹ تھی نا، اس کے جسم پہ تیل مل کے وہ چکنا ہو کے پھسلنا چاہ رہے تھے،
تو یہ عدلیہ نہیں باندھا ہوا نا 8 فروری کی ڈیٹ کو, اور تو کسی نے نہیں, ادروائز تو نہیں ہونا تھا. تو یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت کا. اچھا, یہ ایک اور بھی ٹیسٹ اپنی جگہ بالکل ٹیسٹ ہے, لیکن یہ ایک سگنل بھی ہے کہ کوئی کنٹرول 100% نہیں ہوتا بس, کبھی بھی کنٹرول 100% نہیں ہوتا. ایونچولی کریکس آتے ہیں, ایونچولی کوئی نہ کوئی ایک اور اپنی لائن لے گا ایون ود ان دا سسٹم. یہ جو ہماری سوچ ہوتی ہے نا کہ نہیں یار بس اوپر سے آرڈر ہو گیا اینڈ ڈاؤن دا لائن ہر ایک بندے کو کیسے, کیا ایک بندہ بھی اس کا میٹر آؤٹ ہو گیا نا, ایک بندے میں اس کا میٹر آؤٹ ہو, یا فزکس کا اصول بیان کر رہے ہیں نا کہ ہر ریت لے کے اگر آپ یوں جتنا زور دو گے آخر میں مٹھی خالی رہ جائے گی, آخر میں مٹھی خالی رہ جائے گی. تو ہمیں ایکچولی نواز لیگ کے اندر بھی کافی کھچڑی پک رہی ہے, اس میں بھی ہمیں بات کرنی تھی. آج ہمارے پاس ٹائم کم ہے, کل کوشش کریں گے اس پہ بات کریں. اور جن کو چانس ملا ہے وہ لڑ رہے ہیں آپس میں, ہاں جن کو چانس ملا ہوا ہے, ہاں یار ان کو بھی کنفرم نہیں ہے کہ کتنا چانس ملا ہے نا, یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. لیکن یہ اس کا موقع ہم کل کوشش کریں گے اس پہ ہم چرچا کریں. ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو بات کریں گے تھوڑا غزہ کی صورتحال. ویلکم بیک. لگتا یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پچھلے ہفتے جنگ کو عارضی وقفہ دینے کی جو قرارداد منظور کی تھی وہ اسرائیلی بلڈوزر تلے کہیں کچلی گئی ہے, اور اس کے کسی پرزے کا بھی پتہ نہیں چل رہا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں مزید 195 فلسطینی غزہ میں شہید ہوئے ہیں اور 325 زخمی ہوئے ہیں, اور اب جو ہنسا ہے وہ ڈیفینیٹلی 21,000 کراس کر گیا ہے. 21,102 شہادتیں ہو چکی ہیں 7 اکتوبر کے بعد سے. آج خان یونس کے قریب العمل ہاسپٹل ہے, وہاں بمباری سے کم از کم 20 ہلاکتیں ہوئی ہیں. اسرائیل کا رویہ کیا ہے؟ دن بدن وہ اینٹتا ہی جا رہا ہے. 2 دن پہلے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل میں نیتن-یاہو کا ایک مضمون شائع ہوا تھا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جنگ طویل ہوگی. شروع میں کہہ رہے تھے کہ 3 ہفتے میں ہم مکا دیں گے, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ طویل ہوگی. غزہ میں امن کے قیام کے لیے 3 لازمی شرائط پوری کرنی پڑیں گی. اول, حماس کا مکمل خاتمہ. دوم, غزہ کی ایک غیر فوجی علاقے یعنی ڈی ملٹرائز زون میں تبدیلی. اور فلسطینیوں کی ڈی ریڈیکلائزیشن یعنی انتہا پسندی کے رجحانات کا خاتمہ. اس کا مطلب ہے کہ ساری فلسطینی آبادی کو مکا دیں گے تو یہ 3 شرائط بڑی آسانی سے پوری ہو جائیں گی. اچھا, اور پھر انہوں نے پہلی بار جو بلی تھیلے سے باہر آئی وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر غزہ کی آبادی دوسرے ملکوں میں جا کے آباد ہونا چاہے تو ہم اس عمل کی حوصلہ افزائی کریں گے. جی بالکل. اچھا, مگر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون کون سے ممالک اتنی بڑی آبادی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اچھا, یہ ہو گیا. یہ تو ہیں نیتن-یاہو جو ڈٹے ہوئے ہیں. خود اندر سے بڑے اہم لوگ جو ہیں نا اب سامنے آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا بیوقوفی ہو رہی ہے. مثلا اسرائیلی آرمی کے سابق چیف آف اسٹاف جنرل ڈان ہلوٹس ان کا کہنا ہے کہ جنگ جس قدر طول پکڑے گی اسرائیل مشکل دلدل میں پھنستا چلا جائے گا. یہ جنگ اب اپنا جواز کھوتی جا رہی ہے اور صرف نیتن-یاہو کی ہٹ دھرمی اور ان کے سیاسی مستقبل کی بے یقینی کے سبب جاری رکھی جا رہی ہے. اگر کسی طرح نیتن-یاہو سے جان چھوٹ جائے تو آپ اس جنگ کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں, یہ سابق جنرل کا کہنا ہے. اور اس کے بعد حماس کے خاتمے کے لیے کوئی درست حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے. اچھا, ایک جو موساد کے ایک سابق سینئر انٹیلیجنس افسر ہیں, نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے, مائیکل ملسٹین, انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی قیادت کی جانب سے پھیلایا گیا یہ پروپیگنڈا جو ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 2 ماہ کے اندر حماس کی کمر توڑ دی گئی ہے. ان کے بقول ہمیں ہر روز پہلے سے بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اچھا, جبکہ اسرائیل کی جو قومی سلامتی کی کمیٹی ہے, بہت اہم ادارہ ہے یہ, اس کی کے سابق سربراہ ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ گیورا آئلن. جی, ان کا کہنا ہے کہ حماس کے ڈھانچے میں ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اگر آپ ان کی تجربہ کار کمانڈروں کو ہلاک بھی کر دیں تب بھی فوری طور پہ کوئی دوسرا اتنے ہی تجربے کے ساتھ ان کی جگہ لے لیتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ مسلسل فوجی دباؤ کے باوجود حماس کی عسکری یا سیاسی ثابت قدمی میں کوئی کمی آئی ہو.
اچھا ایک اور انٹرسٹنگ خبر ہے غرب اردن سے. اسرائیلی آباد کار جو ہیں ان کو جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں بن گیور آپ کے دوست, انہوں نے کوڑیوں کے بھاؤ اسلحہ بانٹ دیا ہے, ملیشیاز ہیں. اچھا اب فوجی کمانڈر جو ہے وہاں کا, اس کے لیے بڑا یہ ایشو پیدا ہو گیا. میجر جنرل یہودا فاکس جو ہیں اس وقت غرب اردن کو کنٹرول کر رہے ہیں, انہوں نے یہ بلا لائسنس اسلحہ ضبط کرنا شروع کر دیا. تو آباد کاروں نے کہا کہ میجر جنرل یہود فاکس جو ہیں وہ یہودی شریعت کا کوئی حکم ہے ڈن راڈر, اس کی خلاف ورزی میں واجب القتل ہے. فتویٰ جاری ہو گیا کیونکہ وہ اپنے اقدامات سے فتنہ پھیلا کے دوسرے انسانوں, یعنی ہم آبادکار انسان ہے نا, صرف دوسرے انسانوں کی زندگی خطرے میں ڈال رہا ہے. اسرائیل کے داخلی سلامتی کا ادارہ جو ہے شن بیت, اس کے سربراہ نے کہا کہ یہ دھمکی جو ہے بہت سیریس ہے اور ہم اس کو جو ہے اس کو نان سیریسلی بالکل نہیں لے سکتے. اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ماضی میں بھی جب غزہ سے ریل شرون نے ودرال کی تھی تو سارے جو سیٹلمنٹس تھے ان کو ڈسمینٹل کیا تھا, انہوں نے باقاعدہ حملے کیے تھے اسرائیلی فوج پر, اینی سیٹلرز. تو یہ تو مذہبی جذبے سے سرشار ہے, یہ اپنی فوج پہ جی گھما سکتے ہیں, جو کارروائیاں ادھر کر رہے ہیں وہ ادھر گھما سکتے ہیں. یہ ٹیررسٹ ریڈیکل ٹیررسٹ ملیشیاز ہیں. یہ جو آپ نے پہلے بات کی نا کہ یہ خواہش کے مستقل بے دخلی فلسطینیوں کی غزہ سے, ہم جانتے ہیں کہ یہ پرانی خواہش ہے ان کے یہاں جو کافی ایکسٹریمسٹ پارٹیز ہیں, اور اب یہ بات نیتن یاہو سے منسوب ہو کے آ رہی ہے کہ یہ اپنی میٹنگز میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن جسٹ ٹو بی ویری کلیئر کہ جو کچھ ہوا ہے, جتنا قتل عام اور یہ ہوا ہے, اس کے باوجود بھی امریکہ اور یورپ کا بہت ہی کلیئر سٹانس ہے کہ یہ اب تک, ہاں اب تک ایگزیکٹلی یہ بڑا کی لفظ ہے. اگر یہ 4-5 مہینے اور چلتا ہے تو سچویشن, اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ جو آپ نے کہا نا امریکہ اور یورپ کا کلیئر سٹینس, اسرائیل کا ہے چینل 12 خاصا دیکھا جاتا ہے. اس کی رپورٹ یہ ہے کہ 24 دسمبر یعنی 3 دن پہلے تک امریکی ٹرانسپورٹ طیاروں کی 244 پروازیں اور 20 کارگو بحری جہاز جو ہیں ان کے ذریعے اسرائیل کو 7 اکتوبر کے بعد سے 10,000 ٹن سے زائد جو ہے اسلحہ اور گولہ بارود پہنچایا گیا ہے. اسرائیل کی جو اپنی انڈسٹری ہے ہتھیاروں کی, وہ 24 گھنٹے کی پروڈکشن لائن پہ ہے, اور اسرائیل نے بیرونی ممالک کو ہتھیار فروخت کرنے کے جو سمجھوتے کیے ہیں انہیں عارضی طور پہ معطل کر دیا کہ بھائی صاحب پہلے ہم اپنا کام اتار لیں, اور اس کے بعد سپورٹ وہ دیکھیں کرتے آ رہے ہیں, اسرائیل کی کرتے رہیں گے. بات صرف یہ ہے کہ اگر فلسطینیوں کو کسی تیسرے ملک بھیجنا ہے تو دونوں پڑوسی ملک جو ہیں ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی اردن اور ایجپٹ کے نتھنگ ڈوئنگ. اس کے علاوہ یورپ امریکہ بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ ہمارے یہاں آئیں, تو کہاں بھیجیں گے آپ؟ یہ ایک ان کی خواہش ہے, ہو سکتا ہے یہ اس پہ کام کر رہے ہوں کہ ہم اس دفعہ جو ہے ہم اس کو یہیں تک پہنچائیں, لیکن یہ ایکسپینر بھی ہو سکتا ہے, ایک سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ بھی ہو سکتا ہے. 86% اسرائیلی پبلک چاہتی ہے کہ غزہ کو ایتھنکلی کلینز کیا جائے, یہ تازہ ترین فلیٹ کر کے اور سیٹلمنٹس بنا دیں. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو اپنے پروگرام کے اگلے موضوع پہ جائیں. ویلکم بیک. پچھلے کئی سالوں میں, بلکہ اگر پچھلے 2 دہائیوں کا حساب لگائیں تو ہم ایک چیز واضح ہے کہ پاکستان کی ورک فورس میں, لیبر فورس میں خواتین کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھا گیا ہے, اور جیسی تعداد میں اضافہ دیکھا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ مسئلے بھی اس کے ساتھ ہی بڑھتے گئے ہیں. اور یہاں پر بالخصوص ہم بات کریں تو ایک مسئلہ آتا ہے ہراسمنٹ کا, کیونکہ آفس کلچر جو ہمارے روایتی آفس کلچرز ہیں اس میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خواتین کو کیسے فٹ کریں, کیسے ڈیل کیا جائے, کیسے انگیج کیا جائے. تو کچھ ڈیلیبریٹ کیسز بھی ہیں اور کچھ شاید غلطی سے بھی ہو جاتے ہیں. اور پھر ایک مسئلہ جو بالخصوص جو ہماری جو اکثریت ہے فیمیل لیبررز کی, وہ ابھی بھی زراعت کے ساتھ ان کا تعلق ہے, اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مرد حضرات کو پیسے زیادہ ملتے ہیں, خواتین کو پیسے کم ملتے ہیں. جی بالکل, میں یہ کہنے والا تھا کہ یہ صرف مطلب دیہی علاقوں تک محدود نہیں ہے, اربن علاقوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. کچھ پروگریس بھی دیکھی ہے, جیسے کہ 2009 میں سول سوسائٹی کے ایکٹیوسٹ, ورکرز اور سیاستدانوں نے بیٹھ کر اپنے سر جوڑ کر ایک قانون ڈرافٹ کیا, پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیس بل, جو پھر 2010 میں ایک قانون بن گیا. اور اسی لیے 22 دسمبر کو یعنی پچھلے ہفتے
नेशनल डे फॉर वर्किंग वुमेन को ऑब्ज़र्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इस दिन की भी एक तारीख़ है और आज हम थोड़ा सा जायज़ा लेंगे कि क्या कुछ हासिल हुआ है पिछले 13 सालों में और कौन सी वो चीज़ें हैं जिन पर अभी भी काम करने की ज़रूरत है। हमें ज्वाइन कर रही हैं मलिया हुसैन साहिबा, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मेहरगढ़ एक नॉन प्रॉफिट है, एम्पावरमेंट और ह्यूमन राइट पर भी काम करते हैं और इनका एक बहुत बड़ा किरदार था, आपका बहुत बड़ा किरदार था मलिया साहिबा इस कानून की ड्राफ्टिंग, और अब आप काम कर रहे हैं कि इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे चल रही है। तो वेलकम टू द शो। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि 22 दिसंबर को ये दिन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है? Good. Assalamu alaikum ji. Thank you very much for inviting me to your show. ये एक पॉलिसी करेक्शन करके जी ड्राफ्ट करने में मैं शामिल नहीं थी, वो डॉक्टर फौजिया सईद हैं। ओके जी। उन्होंने ये काम आज से 26 साल पहले शुरू किया था पाकिस्तान में, 1997। 22 दिसंबर को ये 11 औरतें थी, बहुत बहादुर औरतें, हरासमेंट फेस कर रही थी। यूएन का ऑफिस था इस्लामाबाद में वहाँ पर, और इन्होंने फैसला किया कि इस किस्म का रवैया बर्दाश्त नहीं करेंगे, इज्जत के साथ कमाना है। तो 22 दिसंबर 1997 को इन 11 औरतों ने अपना केस रिपोर्ट किया था हरासमेंट का, और उसके बाद 2 साल लड़ा और जीते, और फिर एक पूरी तहरीक शुरू की पाकिस्तान में। और ये कहानी अगर किसी को आजकल के ज़माने में भी किताबें पढ़ने का शौक़ है तो एक किताब है, डॉक्टर फौजिया ने अपना केस इसमें लिखा, वर्किंग विद शार्क्स। इट्स एन एक्सेलेंट बुक। तो इसमें वो सारा उन्होंने लिखा कि कैसे हरासमेंट फेस करते थे, कैसे केस लड़ा, और जब ये केस जीत गए तो बहुत से लिटरली आहिस्ता आहिस्ता लोग मिलते गए साथ, और उन्होंने कहा कि पॉलिसी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस में और पॉलिसी इम्प्लीमेंट कराएं। तो पूरे मुल्क में इतने इदारे हैं कि एक एक में नहीं करा सकते। उन्होंने कहा लीगल हमें बैकिंग चाहिए, तो कानून पास करवाया गवर्नमेंट के साथ मिलके, पार्लियामेंट के साथ मिलके। पहले हर साल ये 22 दिसंबर मनाते थे इन बहादुर औरतों को एक्नॉलेज करने के लिए, लेकिन 2010 के शुरू में जब कानून पास हो गया तो तब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो उस वक्त के थे, उन्होंने कहा कि ये दिन हमारा कौमी दिन होगा काम करने वाली ख़वातीन के लिए। तो तब से फिर ऑफिशियली पूरे मुल्क में मुख्तलिफ इदारे अपने यहाँ जो ख़वातीन काम करती हैं उनको एक्नॉलेज करते हैं, उनकी अकम्पलिशमेंट्स को एक्नॉलेज करते हैं। तो ये दिन मनाते हैं, और मकसद कुछ ऐसे होता है कि क्योंकि जैसा अभी आपने कहा कि ज़्यादा ख़वातीन मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही हैं, तो हर तरह के मसाइल पेश आते हैं, हरासमेंट तो एक है उनमें से। तो कहाँ कहाँ किस तरह के मसाइल हैं, उन्हें कैसे हल करना है, क्योंकि एक तरफ कहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए और जेंडर पैरिटी और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, तो फिर ये है कि उनको उनका नंबर अगर काम की जगह पे बढ़ाना है, तो वो जगह जो है वो मेरे मुंह से निकलने लगा था लेवल प्लेइंग फील्ड। खैर नहीं आजकल ना ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होगी वर्क प्लेस में फिर तो बहुत ऊंच नीच हो जाएगी जी। लेकिन पता है वो मतलब ताकि उनको थोड़ी सी हिफाजत हासिल हो, अगर वर्क प्लेस में वो महफूज है तो फिर ही ख़वातीन आएंगी ना वर्क प्लेस में, तो माहौल अच्छा होगा, माहौल अच्छा होगा। अच्छा, अब ये कहना तो बड़ा आसान होता है, करना कदर मुश्किल होता है, और हमने देखा है मलिया साहिबा के पाकिस्तान में हमारे पास लातादाद कवानीन है, मतलब बहुत अच्छे और बहुत अच्छे और कुछ तो इतने अच्छे कि हम जिक्र भी नहीं करते उनके। लेकिन अब टू बी ऑन अ पॉजिटिव नोट, हमारे पास कानून पे कानून पे कानून है। तो मसला हमने हमेशा देखा है, दहाइयों से देखते आ रहे हैं कि कानून तो नाफिज हो जाता है, इम्प्लीमेंट अमल दरामद, हाँ वही नाफिज हो जाता है, अमल दरामद का मसला होता है। तो इसको आपने थोड़ा सा मॉनिटर किया है, तो आप में क्या बता सकते हैं, कुछ बेहतरी आई है? मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 13 साल से, जब से ये कानून पास हुआ 10 मार्च 2010, तब से लेके 13 साल हो गए, मैं इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर रही हूँ। मेरा इदारा जहाँ पे मैं काम करती हूँ, ये इदारा भी डॉक्टर फौजिया सईद ने शुरू किया था, मेहरगढ़। पूरे पाकिस्तान की इम्प्लीमेंटेशन को हम देखते हैं, मॉनिटर भी करते हैं, फैसिलिटेट भी करते हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है।
تو ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، آرگنائزیشنل لیول پہ، ریگولیٹری اتھارٹی کے ساتھ جہاں جس کو جس طرح کی ہیلپ کی ضرورت ہے انہیں ہیلپ کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو قانون ہے نا اسپیشل لا ہے، اس کو استعمال کرنے کے لیے پولیس میں یا کورٹ میں نہیں جانا پڑتا. یہ قانون اس طرح کا میکنزم دیتا ہے آرگنائزیشنز کو کہ آپ اپنے ہاں اس میکنزم کو انسٹیٹیوشنلائز کریں. طریقہ کار دیتا ہے کہ اس طریقہ کار کے تحت ہراسمنٹ کے کیسز رپورٹ کریں. کون اس کو ریزالو کرے گا؟ 3 لوگوں کی انکوائری کمیٹی، اسٹینڈنگ انکوائری کمیٹی 30 دن میں انکوائری کرے گی. جو بھی ان کا فیصلہ ہے 7 دن میں اس پہ عمل درآمد ہوگا. تو ایک پورا جو لوگ ماحول کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، نیت اچھی ہے، تو وہاں پہ بہت اچھے سے کام کر رہا ہے. بڑے بڑے سرکاری ادارے جیسے نادرا ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے. اسٹیٹ بینک نے تو بلکہ پورے پاکستان کے بینکس میں امپلیمنٹ کروانے کی ذمہ داری لی. تو بینکنگ سیکٹر میں بہت اچھے سے کام ہو رہا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان بزنس کاؤنسل ہے آپ کے کراچی میں، وہاں پہ ان کے ممبرز کی تقریباً 100% ممبرشپ جو ہے ان کی، وہاں پہ یہ کمپلائنس ہے. ان کے جتنے بھی ممبرز کی کمپنیز ہیں ان سب میں. تو ہم نے 10 سال بہت امپلیمنٹ کرنے کے بعد پورے ملک میں امپلیمنٹیشن کو ریویو کیا مختلف ذرائع سے، اور پھر اس کو ڈاکیومنٹ کیا. یہ بھی پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے. یہ ایک اور کتاب ہے گیم چینجر فار ویمن. اس میں ہم نے کیا کام کیا وہ صرف آخری 2 اینیکسز ہیں. باقی پوری کتاب میں پورے ملک میں اس لا کی امپلیمنٹیشن پہ کیا کیا کام کیا گیا ہے. کام کیا. ملیحہ صاحبہ جسٹ اسٹے ود اس، وقفہ لینا ہے. ویل بی رائٹ بیک. پروگرام میں واپس خوش آمدید. ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر ورکنگ وومن کے حالات میں کتنی بہتری آئی ہے، چیلنجز کیا ہیں. ملیحہ حسین ہمارے ساتھ ہیں. تنظیم ہے مہر گڑھ جس کے پلیٹ فارم پہ انہوں نے کافی کام کیا ہے. ملیحہ صاحبہ، ہم پہلے جو بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں شہروں میں تعداد بڑھی ہے خواتین جو کام کرتی ہیں دفاتر میں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بیشتر آبادی ہمارے ملک کی خواتین کی انفارمل سیکٹر میں ہے. ایگریکلچر میں ہے، کاٹن پکنگ میں ہے، گھروں میں کام کرتی ہیں خواتین. اور چونکہ وہ انفارمل ہیں اس لیے وہ پروٹیکٹڈ نہیں ہیں، وہ یونینائز نہیں ہو سکتی، اپنے حقوق کے لیے نہیں لڑ سکتی. اس حوالے سے قوانین کون سے بنے ہیں اور اس پر کتنا کام ہوا ہے؟ اور یہ ابھی جس قانون کا میں ذکر کر رہی تھی اسپیشل لا، یہ تو فارمل ورک سیکٹر کے لیے ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ 2 قوانین اکٹھے پاس کیے تھے ہماری پارلیمنٹ نے. ان کو ٹوین لاز کہتے تھے. تو پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 509 جو ہے وہ فارمل سیکٹر اور انفارمل سیکٹر دونوں میں کام آتا ہے. یعنی سب مرد، عورتیں، متجنس سب کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے ہراسمنٹ کے خلاف. اور یہاں تک کہ اس کو جب امینڈ کیا تھا 2010 میں، اکٹھے آگے پیچھے پاس ہوئے تھے، تو اس میں انہوں نے سیکشل ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن بھی ڈالی اور کچھ ایکسپلینیشنز ڈالی، جس میں کہا کہ گھروں کے اندر بھی اگر کوئی کسی کو ہراس کرے تو وہ بھی 509 کے تحت رپورٹ کر سکتے ہیں. تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ دیہی علاقوں میں ہماری بہت سی خواتین پہلے سے کام کرتی ہیں دفتروں میں، اور فارمل سیکٹر میں تو اب آہستہ آہستہ نمبر بڑھ رہا ہے. لیکن ہمارے ایگریکلچر میں تو شروع سے عورتیں جو ہے وہ ساتھ شامل ہوتی ہیں، تو وہ 509 کے تحت رپورٹ کر سکتی ہیں اپنے کیسز، اور بہت سے خواتین کر بھی رہی ہیں. 509 کیا ہے؟ دفعہ 509 جیسے کہتے ہیں نا کہ 302 میں FIR کٹ گئی، پی پی سی پینل کوڈ کی دفعہ 302. نہیں وہ تو ہے، لیکن 509 میں کیا کیا جائے اور اس کی سزا کیا ہے؟ جی ضرور. اس میں ایک تو وہ جنسی ہراسیت کے خلاف اس میں رپورٹ کر سکتے ہیں پولیس میں جا کے. اس کی سزا جو ہے وہ پہلے کم تھی، اب اسے بڑھا کے 3 سال تک قید ہے یا 5 لاکھ تک جرمانہ، یا دونوں، قید بھی اور جرمانہ بھی. اور وہ ہمارے ڈسٹرکٹ کورٹس میں جا کے کیسز رپورٹ کیے جا سکتے ہیں. آپ پولیس میں جا کے رپورٹ کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہمارا مین سٹریم ہے نا جوڈیشل سسٹم، وہ اس کا قانون ہے، کرمنل لا ہے، اور اس کے تحت آپ لے کے جاتے ہیں. ہمارا ویسے جوڈیشل سسٹم میں اکثر بہت سا وقت لگ جاتا ہے کیسز میں،
لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب سے یہ 509 دفعہ امینڈ ہوئی اس کے بعد سے کوئی 300 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے پورے ملک میں، اور ان میں سے زیادہ کے فیصلے ہو گئے، اور بہت سے کیسز ایسے تھے جو بہت، جیسے ہوتا ہے نا کئی سال کیس لٹکتا ہے، یہ والے کیسز بہت نہیں لٹکے، کچھ لمبے ہوئے لیکن زیادہ کے فیصلے جو ہیں وہ جلدی ہو گئے، لوگوں کو انصاف ملا، غلط کام کرنے والے لوگوں کو سزا ہوئی، تو اس سے ایک ڈیٹرنس کریٹ ہوتی ہے۔ مسئلہ تو ابھی بھی بہت پھیلا ہوا ہے ہمارے ہاں، لیکن ہم ملیحہ کیونکہ صاحبہ کام ہی ایک چھوٹی سی میں کلیریفیکیشن چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مہر گڑھ تنظیم جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کا کیا مین کام ہراسمنٹ پہ ہے، ویمن ہراسمنٹ کے حوالے سے ہے، یا مجموعی طور پر ورکنگ ویمن کے حوالے سے؟ مہر گڑھ ایکچولی جب شروع کیا گیا تھا 2004 میں ڈاکٹر فوزیہ اور ڈاکٹر کامران احمد نے، تو وہ یوتھ لیڈرز کے ساتھ کام کرنے کے لیے کیا تھا، کیونکہ یہ دونوں اپنے اپنے ینگ ایج میں بہت ایکٹیو ہوا کرتے تھے سوسائٹی میں۔ ہم سب لوگ اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی تھیں یونیورسٹیز میں، وہاں پہ کام کرتے تھے۔ جی اور پھر جب لیکن ابھی فوکس جو ہے وہ بتائیں کہ مینلی کیا سیکشل ہراسمنٹ کے ایشوز پہ ہے، یا آپ اجرت کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں، خواتین کو ویسے ایکوالٹی ورک پہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، میرا خیال سے مہر گڑھ کا جو 80% کام ہے وہ اس لا کی امپلیمنٹیشن پہ ہے پورے پاکستان میں۔ بہت فوکسڈ کام کرتے ہیں جی سیکشل ہراسمنٹ کا لا، کیونکہ ہم نے اپنے کام کو اتنا فوکسڈ رکھا ہوا ہے تبھی اتنا کچھ اکمپلش کر پائے۔ بہت سے مسائل میں جب ہم پھنس جائیں نا تو پھر ہر جگہ تھوڑا تھوڑا کام کریں تو اس کا بات صحیح ہے، اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا۔ اچھا، بس ایک آخری سوال ملیحہ صاحبہ، وقت بھی ہمارے پاس کم ہے، اس وقت اگر آپ شناخت کریں کہ نمبر 1 چیلنج گوئنگ فارورڈ آپ کو کیا لکھ رہا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ قانون جو ہے نا، اس پہ امپلیمنٹیشن کیونکہ بہت ہو رہی ہے پچھلے 13 سال سے، اور کئی بہت سینئر لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، تو اس قانون کی دشمنی بھی بہت بڑھ گئی پاکستان میں۔ میں کسی اور قانون کو نہیں جانتی جس پہ اتنی امینڈمنٹس پروپوز کیے ہوں جتنی اس قانون پہ۔ آپ کو پتہ ہے 20 سے زیادہ امینڈمنٹس پروپوز ہوئی ہیں صرف 13 سال میں۔ زیادہ کو تو ہم رکوا پائے لیکن کچھ پاس ہو گئی، اور مزے کی بات ہے، آپ میں سے کوئی بھی اگر چاہے تو آن لائن جا کے اب تو ہر چیز نکل آتی ہے، آپ وہ امینڈمنٹس اٹھا کے دیکھیں، لوگوں کے پرسنل ایجنڈاز کے پیچھے امینڈ کیا۔ کسی کو محتسب کی نوکری دینی ہے تو محتسب کی کوالیفیکیشنز بدل کے اس کو کر لیا۔ ابھی پچھلی جو آخری امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے تو شاید استعمال نہیں کریں گے، لیکن جو ابھی بھی اس کا مین میکنزم ہے وہ وہی ہے جو 2010 کے لا کا تھا۔ تو جو لوگ ابھی بھی اسے استعمال کر کے اپنے کام کی جگہ کا ماحول بہتر کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ہمارے جو لوگ ساتھی دیکھ رہے ہیں انہیں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ادارے میں، آپ کی آرگنائزیشن میں لوگ عزت کے ساتھ کما سکیں، صاف ستھرے ماحول میں، اچھی نیت کے ساتھ اس لا کو امپلیمنٹ کریں، آپ کا ماحول صاف ہوگا، آپ کے امپلائیز جو ہے وہ فوکس کر پائیں گے اپنے کام پہ، تو ادارے کا کام بہتر ہوتا ہے۔ کس پارٹی نے پاس کیا، کون اس کو ٹھیک کر رہا ہے، کون غلط کر رہا ہے، وہ ان چیزوں میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہمارے گینز ہوتے ہیں نا، ان کو بندہ بہت مشکل سے ہم حاصل کرتے ہیں، انہیں بچا کے رکھنا ہے، استعمال کرنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے۔ بالکل، بہت بہت مہربانی۔ اور یہ ہمیشہ دیکھا ہے کہ یار جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی، لڑائی تو چلتی رہے گی، لڑائی چلتی رہتی ہے، وہ مسلسل وہ پش کریں گے، آپ کو پش بیک کرنا ہے۔ جب آپ کی توجہ کہیں اور چلی جائے تو وہ اس کو پھر چھیڑنے اور اس کو ہیر پھیر کرنے کی کوشش بھی کریں گے، تو ایسا ہی چلتا ہے۔ لیکن چلیں، جدوجہد جاری ہے، لیکن پروگرام کا وقت ہماری یونیورسٹی میں ہوتا تھا نعرہ تیز ہو جدوجہد تیز ہو۔ تو کل دوبارہ جدوجہد ہوگی ہماری، پروگرام لے کر آئیں گے، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ، شب بخیر۔